بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اجازت سے ہر چیز کے متعلق حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی رہتی ہے۔ سورۃ القدر یہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسی لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اس سے بڑی فضیلت کی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جس رات کے اندر قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اتری ہو۔ اس سے بڑی اور فضیلت کی بات کیا ہوگی کہ جس رات میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اتری ہو۔ اس رات کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی، بس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو اتارا۔ تو لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ بہت بڑی رات ہے اور بہت خیر و برکت والی رات ہے، اور 1000 مہینے اگر کوئی شخص عبادت کرے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس رات میں آدمی عبادت کر لے۔ 1000 مہینے کے تقریباً 84 سال بنتے ہیں، تو کوئی آدمی 84 سال تک عبادت کرے اس سے بہتر ہے کہ اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کرے۔ اس سورت کا نزول کا سبب کیا ہوا، یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے، بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کرا جو 1000 سال تک دن میں روزے رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، یا دن میں جہاد کرتا تھا اور رات میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور 1000 سال تک اس نے اس طریقے سے اللہ کی عبادت کری۔ صحابہ کے سامنے جب اس کا یہ واقعہ بیان کیا گیا تو صحابہ تو دین کے کام میں حرص کرنے والے تھے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ وہ کیسے، ان کے اندر شوق کیسے پیدا نہ ہو کہ وہ اس میں زیادہ عبادت کریں؟ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 4 شخص، 4 انبیاء کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کرا، جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کری اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی کوئی کمی اور نافرمانی نہیں کری۔ ایسی عبادت کے جب تذکرے کرے تو صحابہ کو شوق ہوا کہ ہماری عبادتیں تو بہت مختصر ہیں اور ہماری عمریں ہی مختصر ہیں، 60-70 سال کی تو ہماری عمر ہے، وہاں تو ایک آدمی 80 سال تک عبادت کرتا ہے، پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کرتا، ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہونا ہے، تو ہم تو اس کی ایک بار کی عبادت کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر فضل فرما کر، کرم فرما کر، اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات عطا فرمائی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں تو اس کی زندگی کے لیے اس کے وارے اور نیارے ہو جائیں گے، کہ 10 راتیں بھی اگر کسی خوش نصیب کو مل جائیں تو اس کی زندگی کے وارے نیارے ہو جائیں، اس کی عبادت بہت زیادہ ہو جائے۔ تو سبب نزول تو اس سورت کا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں، آپ سبھی جانتے ہیں خیر و برکت کا، فضیلت کا مہینہ ہے، جس طریقے سے باقی مہینوں پر رمضان کو فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے رمضان کا آخری عشرہ یہ دونوں عشروں پر فضیلت رکھتا ہے۔
رمضان کا آخری عشرہ دونوں عشروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ عبادت کو بہت کثرت سے کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں آخری عشرے میں اس سے زیادہ کثرت سے کرتے تھے، اور خود بھی رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو جگاتے تھے کہ شب قدر کی تلاش میں، جستجو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ ویسے علماء کا قول یہ ہے کہ شب قدر پورے سال بھر کسی بھی رات میں ہو سکتی، ایک قول۔ دوسرا یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں ہوتی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ شب قدر آخری راتوں میں ہوتی، اور چوتھا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی، اور پانچواں قول یہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہی کو ہوتی۔ یہ 5-6 کو اور بھی بہت سارے قول ہیں۔ بعض علماء نے کہا سال بھر شب قدر کسی ایک رات میں ہوتی، سال بھر گھومتی ہے۔ بعض نے کہا رمضان کی کسی رات میں ہوتی ہے، بعض نے کہا آخر عشرے میں ہوتی ہے، بعض نے کہا آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور بعض نے کہا کہ 27ویں شب کو ہوتی۔ اس کی پہچان اور علامت کیا ہوتی ہے کہ شب قدر اگر ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ علماء نے اس کی علامتیں لکھی ہیں کہ جس رات میں شب قدر ہوتی ہے اس کے اگلے دن جب سمندر کا پانی چکھا جاتا ہے تو وہ پانی میٹھا ہوتا ہے، اور ایک بڑی علامت یہ ہے کہ اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ رات شب قدر تھی، اور بہت سکون والی ہلکی سی ٹھنڈی ہوتی ہے رات، جس کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں گرتی ہیں۔ اس شب قدر کو تلاش کرنا اور اس کی جستجو میں پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا ہماری نااہلی کہہ لیں کہ ہمارے یہاں رواج الٹا ہو چکا ہے۔ یہاں تو صحابہ کی سیرت اور سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان کا آخر عشرہ آتا تھا تو عبادت اور جستجو میں اور زیادہ کوشش کرتے تھے، لیکن ہم اپنی نااہلی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کچھ مسجدیں بھری نظر آتی ہیں، اور 5-6 رمضان کے بعد پھر دھیرے دھیرے کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، یہاں عبادتیں صحابہ کی بڑھتی تھیں، اور ہماری بدقسمتی سے ہم اپنی اس راتوں میں اور ان دنوں میں جن میں ہم نے اپنی عبادت کو اور ریاضت کو بڑھانا چاہیے تھا، اور معلوم نہیں تھا کہ یہ 2 عشرے جو ہمارے گزرے ہیں یہ کیسے گزرے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا میں شامل ہو رہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور اس کی بخشش نہ ہو، تو آپ نے فرمایا تھا آمین۔ یہاں صحابہ جستجو کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، کتنی مختصر بات ہے۔ اگر آپ 4-5 راتیں کیا ہو جائے گا اگر 5 راتیں جاگ لی جائیں کہ صاحب اس میں 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشروں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، تو اگر 21، 23، 25، 27 اور 29 اگر ان 5 راتوں کو جاگ لیا جائے تو یقینی بات ہے کہ ایک نہ ایک رات اس میں شب قدر ضرور ہوگی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک تو مجمع ویسے ہی کم ہونے لگتا ہے، بالکل دھیرے دھیرے جیسے رمضان ختم پر ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے رمضان 5-6 دن پہلے ختم ہی ہو جاتا ہے، اور جس مسجد میں تراویح ہو جائیں پھر تو یوں سمجھو جیسے رمضان کے یہاں سے جنازہ نکل چکا ہے، اب یہاں پر وہ خیر و برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔
لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں ختم کرتے ہیں اور پرچے چھپواتے ہیں، یوں اعلان کرواتے ہیں آج ہماری مسجد میں شب قدر منائی جائے گی۔ شب قدر منانے کی چیز نہیں، یہ تو اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ کون سی رات میں ہے، تو مسجد کے صدر کو کیسے پتہ ہے کہ ہماری مسجد میں آج شب قدر منائی جائے گی؟ یہ منانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی اور جستجو کرنے کی اور اس رات میں عبادت کرنے کی ہے۔ تو ایک تو جس مسجد میں جس رات میں ختم ہوتا ہے، بس وہ یوں سمجھتے ہیں کہ آج ہماری شب قدر ہے، ہم تھوڑی بہت جاگ لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، بس ختم۔ اس کے بعد ہمیں ہماری شب قدر مل گئی۔ منشی پورے والوں نے 25 کو ختم کیا تو انہوں نے کہا ہماری شب قدر 25 کو ہے۔ گھوسی پورے والوں نے 27 کو کیا تو انہوں نے کہا صاحب ہماری شب قدر 27 کو ہے۔ چھوٹی مسجد والوں نے 29 کو کیا تو انہوں نے کہا صاحب ہماری شب قدر 29 کو ہے، جبکہ متفقہ فیصلہ ہے کہ شب قدر صرف ایک ہوتی ہے، تو یہ 3 شب قدر تو نہیں ہو سکتی ہیں۔ کریمیہ مسجد والوں نے کہا ہماری 24 کو ہوگی، پٹیل نگر والوں نے کہا ہماری 22 کو ہوگی، ماون والوں نے کہا ہماری 21 کو ہوگی، تو 8-10 شب قدر تو اپنی یہی ہو گئی ہیں۔ پھر جن کے 10 دن میں ختم ہوئے ان نے کہا ہماری 10 دن میں ہو گئی تھی، جہاں 7 دن میں ہوا ان نے کہا ہماری تو 7 دن میں ہو گئی تھی، تو اب یہ شب قدر 10 ہو گئیں ایک ہی رمضان کے اندر، تو یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا کہ کس کو شب قدر ملی کس کو نہ ملی۔ تو برائے مہربانی براہ کرم خدا را اپنی جانوں پر اس رمضان کے مقدس مہینے کی ناقدری نہ کریں، بے قدری نہ کریں کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آئے اور 5 رات ہم کو جاگنے کے لیے کہا جائے، عبادت کے لیے کہا جائے، ریاضت کے لیے کہا جائے، تو ہم سے 5 راتیں نہیں جاگی جائیں۔ ریلوے کے نوکر چند کوڑیوں کے پیچھے رات بھر کس قدر جاگتے ہیں، رات کا چوکیدار جس کو ہر گھر سے مہینے میں 10 روپے ملتے ہیں، 300 روپے کے چکر میں وہ پوری 30 رات جاگ سکتا ہے، یہاں 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے اور مسلمان 5 رات نہ جاگ سکے، تو اس سے بڑی نااہلی اور اس سے بڑی کمظرفی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کو، برکتوں کے دہانوں کو جن راتوں میں کھول دیتا ہو، اور جس رات میں جبریل امین جیسا فرشتہ اترتا ہو اور فرشتوں کی ایک مقدس جماعت اتر کر ہر نماز پڑھنے والے سے، ہر ذکر کرنے والے سے، ہر تلاوت کرنے والے سے مصافحہ کرتی ہو، اس کی دعا پر آمین اور لبیک کہتی ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سوچو تو صحیح کتنی بڑی خیر ہے جس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ چند راتیں، 5 رات جاگنا کوئی بڑی بات ہے۔ اسپتال میں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، 15 دن آدمی راتوں کو جاگتا ہے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی معاملہ پھنس جائے، جیل میں چلا جائے، 5-6 راتیں نیند ہی نہیں آتی ہے۔ یہاں 5 رات جاگنے پر اللہ تبارک و تعالی 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما رہا ہے، لیکن مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے کہ ایسی مبارک راتیں ہیں جس میں عبادت کرنا چاہیے، جس میں ریاضت کرنا چاہیے اور بے دریغ اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ کے در پہ پڑ جانا چاہیے کہ اے اللہ جب تک تو اب معاف نہیں کرے گا، اے اللہ ہم تیرے در سے جانے والے نہیں ہیں، ہم تیرے در سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ تھا کہ پورا کا پورا محلہ مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کر لیتا کہ یہ 10 دن کی بات ہے، اور 10 دن اگر ڈیوٹی کی چھٹی لے لی جائے، نوکری سے چھٹی لے لی جائے، کام سے چھٹی لے لی جائے اور اللہ کے در پر پڑ جایا جائے کہ ہم اس آخر عشرے کا اعتکاف کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر آپ آخر عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ 1 سال کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو آپ نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی تھیں۔ یہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ یہ جو اس اعتکاف میں بیٹھے گا اس کو یقیناً شب قدر ملے گی، اس کو یقیناً ملے گی۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر یہ سوئے گا بھی تو بھی یہ عبادت میں شمار ہوگا، یہ جاگے گا بھی تو بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کے در پر، اس کے آستانے پر، اس کے قدموں پر پڑنا ہے کہ میرے مولا ہم تو اس وقت تک دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اس وقت تک کنڈی کھٹکھٹائیں گے جب تک کھولی نہ جائے گی، جب تک ہماری سنی نہ جائے گی۔ ہم تیرے در سے جانے کے نہیں، ہم تیرے در سے اٹھنے کے نہیں میرے مولا، جب تک تو ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا نہ کر دے، آرزوؤں کو بروئے کار نہ لا دے، ہمارے خوابوں کو جب تک تو شرمندہ تعبیر نہ کر دے میرے مولا، ہم تیرے آستانے کو چھوڑ کر نہیں جانے والے۔ ہم تجھ کو راضی کر کر، ہم منوا کر، ہم تجھ سے راضی ہو کر اے اللہ ہم تیرے در کو چھوڑیں گے۔ یہ اعتکاف ایک اتنی بڑی عبادت تھی کہ علماء نے لکھا اگر کوئی زندگی بھر کے اعتکاف کی بھی نیت کرے تو بھی صحیح۔ ایک ہی عبادت ہے کہ اگر زندگی بھر کی بھی نیت کر لے تو یہ صحیح ہو جائے۔ نماز آپ اگر 24 گھنٹے چاہیں پڑھنا تو نہیں پڑھ سکتے، 3 وقت ایسے آتے ہیں جس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ روزے آپ سال بھر رکھنا چاہیں تو نہیں رکھ سکتے ہیں، 5 دن سال میں روزے رکھنا حرام ہے۔ حج آپ سال بھر کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، 5 دن حج ہوتا ہے۔ زکوٰۃ آپ سال بھر دینا چاہیں نہیں، سال میں 1 بار واجب ہوتی ہے۔ لیکن ایک عبادت اعتکاف ایسی ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر کی نیت کر لے تو علماء نے لکھا ہے کہ زندگی بھر کا اعتکاف بھی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اعتکاف میں بیٹھتے وہ نوجوان بچے ہیں جن کو کوئی ساروکار نہیں ہوتا ہے، ایک مسجد کی اس سے بیٹھ گئے، چلو بھائی رمضان میں کچھ آئے گا، کہیں شب قدر ہوگی، جلسہ ہوگا تو ایک تولیہ ہی مل جائے گی، اور نہیں ہوگا تو ختم پر پھول تو ڈالی دیے جائیں گے، اور ہوا تو کہیں اخبار میں کوئی آ گیا تو اس نے فوٹو دے دیا تو کم سے کم کچھ تو ہو جائے گا، ایک تولیہ تو ملی جائے گی، ایک مالا تو ڈلی جائے گی، صدر صاحب کی طرف سے 51 روپے کا لفافہ تو مل ہی جائے گا۔ تو اس نام و نمود کے لیے اس نے کہا چلو صاحب اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کے بندے، اعتکاف تو ان کو کرنا چاہیے تھا جو کام والے تھے، کاروبار والے تھے، سروس والے تھے، ڈیوٹی والے تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ کوئی اہم العبادت ہے جس کے لیے ہم نے نوکری سے چھٹی لی ہے۔ لوگ دیکھتے اور یوں کہتے ہیں ہاں جب کوئی کام بڑا کرتا ہے تو اس کام کی اہمیت اور اس کی وقعت لوگوں کے قلوب کے اندر آتی ہے، لیکن جب کسی اہم کام کو اگر چھوٹے کرنا شروع کر دیں تو وہ کام چاہے بڑا کیوں نہ ہو لیکن اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ کچھ بزرگ بیٹھتے، کچھ نوجوان بیٹھتے، کچھ شادی شدہ بیٹھتے، اپنے تقاضوں کو، اپنی نوکری کے تقاضوں کو، اپنے کام دھندے کے تقاضوں کو دبا کر اللہ کے گھر پہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ 10 دن کے لیے آپ کو اپنے گھر میں، اپنے آستانے میں ٹھہرنے کی، رکنے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی اور اس سے بڑی خوش بختی اور نیک بختی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ فیا للعجب، لیکن کیا کہا جائے، کیا کیا رویا جائے، کس کس بات پر انگشت زنی کی جائے۔ جہاں ہاتھ رکھو وہیں فریکچر ہے، وہیں درد ہوتا ہے۔ کیا کیا باتیں بیان کی جائے، کیا کیا باتیں کہی جائیں۔ پھر اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو کم سے کم وہ مسجد کا، اللہ کے گھر کا پاس و لحاظ رکھیں۔ لیکن وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، وہ تو ایک طریقے کی پکنک ہوتی ہے۔ چند نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک شیڈول بنایا، نظام الاوقات بنایا ہوا ہے، ہمیں اس وقت سونا ہے، ہمیں اس وقت بیٹھ کر باتیں کرنا ہے۔ اگر یہ نوجوان بھی بیٹھ رہے تھے اور پورے 10 دن کا نظام بنا لیتے تو یہ 10 دن بھی ان کی زندگی کے بدلنے کے لیے کافی تھے۔ میں کیسے مان لوں کہ ایک مسلمان اللہ کے در پہ پڑ جائے
گھر میں ڈٹ جائے اور پھر وہ 10 دن تک اللہ سے مانگے کہ اللہ تو میری زندگی کو تبدیل کر دے، میری زندگی کو بدل دے، رمضان کے بعد میری زندگی کو نیکی والی زندگی بنا دے، تو یہ کیسے مانا جائے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اور اللہ اس کی زندگی کو تبدیل نہیں کرے گا؟ وہ تو در پہ پڑا ہوا، من لجا ولجا، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہ تو اصول ہے، جو گھنٹی بجائے گا اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ اعتکاف کی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ آپس میں بیٹھ کر موبائل نکال لیتے ہیں، اس میں بیٹھ کر ظہر تک آرام سے سوتے ہیں، پھر اس کے بعد موبائل نکل کر اس پر جو تازہ ترین خبریں آتی ہیں اس پر کچھ تبصرہ ہو جاتا ہے، شام کے وقت افطاری کی فکر میں لگ جاتے ہیں، افطاری کر کر کھانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، تراویح پیچھے کی صف میں پڑھتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے آرام سے باتیں کرتے ہیں، یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ اعتکاف کرتے ہیں کہ اس سے اچھا اعتکاف نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا، کہ اللہ کے گھر کی بے احترامی کرتے ہیں، مسجد میں رہ کر دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اعتکاف کے مسئلے تو اتنے سخت ہیں کہ صاحب احسن الفتاوی نے لکھا ہے کہ اگر وضو خانے پر جو تولیاں ٹنگی رہتی ہیں جن سے وضو بنانے کے بعد وضو والا ہاتھ اور پاؤں اپنے منہ کو پوچھتا ہے، فرمایا کہ اعتکاف والا اعتکاف میں بیٹھا ہے، وضو بنانے کے لیے وضو خانے گیا ہے اور اس تولیہ سے منہ پوچھنے لگا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چونکہ یہ تولیہ سے منہ پوچھنا نہ شرعی ضرورت ہے نہ طبعی ضرورت ہے۔ مسجد کے اندر آ کر بھی یہ تولیہ سے منہ پوچھ سکتا تھا، لیکن وہ تو باہر بہترین طریقے سے اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر پہ اہلیہ محترمہ سے بات بھی چل رہی ہے، بیڑی اور سگریٹ کی خواہش ہوئی تو وضو خانے پر اس کے بھی کش لگ گئے ہیں، استنجا کرنے کے لیے گئے ہیں، دوست احباب آ گئے، وہیں بیٹھ کر آرام سے وضو خانے پر بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ مسجد سے اگر اعتکاف والا جان بوجھ کر نکلے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور بھول کر نکلے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی خیر وجود میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اعتکاف صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو درخواست یہ ہے، جہاں تک آواز جا رہی ہے جو سن رہے ہیں، کہ اعتکاف بڑے حضرات اعتکاف کریں، سروس والے، ڈیوٹی والے، کام والے، یہ آئیں آگے اور یہ اعتکاف کریں، بچوں کا کام نہیں ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پورے مہینے کا اعتکاف، جتنے اکابر گزرے ہیں، شاہ عبد الرحیم رائے پوری صاحب، عبد القادر رائے پوری صاحب، یہ پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا جم غفیر ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اعتکاف تو اللہ سے قبولیت، اللہ سے قبول کرانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے یہاں وہ ماحول نہیں ہے، وہ معاشرہ نہیں۔ اس لیے ایک درخواست تو یہ کہ ہر مسجد میں اعتکاف کرا جائے۔ اگر کسی مسجد میں اعتکاف نہیں ہوگا جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے تو وہ بستی والے تمام کے تمام گنہگار ہوں گے، لیکن یہ تو شہر کی مسجدیں ہیں تو اس میں تو پھر بھی کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اطراف میں جو مسجدیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کسی فکر مند کے دل کے اندر یہ بات ڈالے کہ وہ ان بستیوں کی بھی فکر کر کے جس طریقے سے بائک سے گھومنے جاتے ہیں، کاش کوشش یہ کرتے کہ فجر کی نماز ان مسجدوں میں جا کر پڑھتے اور ان بستی والوں کو جوڑ کر اعتکاف کے فضائل اور مسائل ان کے سامنے رکھ کر ان کو تیار کرا کر ان بستیوں میں اعتکاف کرواتے۔ ایسی کئی بستیاں ہیں، میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں جہاں سالوں سے کبھی اعتکاف نہیں ہوا۔ کئی بستیاں ایسی ہیں جہاں سالوں سے کبھی قرآن نہیں سنایا گیا تھا۔ کئی بستیاں ایسی ہیں جہاں کوئی مرد نہ کوئی عورت کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ آپ کے قریب کی بستیوں کے حال یہ ہیں کہ وہاں لوگ روزہ افطار کب کرتے ہیں، سحری کب کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے سحری کا ٹائم کب تک ہے تمہارے یہاں؟ کہا جب تک مرغا اذان دیتا ہے جب تک ہمارے یہاں سحری ہوتی۔ یہ آپ کے قریب کی بستیاں
بستیوں کے حال ہیں، کسی دور کی جگہ کی اطلاع نہیں دے رہا ہوں۔ تو ایک درخواست تو یہ ہے کہ کچھ ساتھی، کچھ فکر مند احباب کھڑے ہو کر ان بستیوں میں جا کر جہاں آج تک مسجد تو ہے لیکن کسی نے اعتکاف نہیں کرا، ان بستی والوں کو پیار سے، محبت سے اعتکاف کے فضائل اور مسائل کو سمجھا کر ان کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ اپنی بستیوں میں اعتکاف کے اندر بیٹھیں تاکہ پوری بستی گناہ سے بچے۔ دوسری درخواست ان لوگوں سے جو اعتکاف میں بیٹھنے کے خواہش مند ہیں یا دلوں میں ارادے ہیں، وہ اپنے پورے 10 دن کا نظام بنائیں کہ ہم کس سے کس وقت تک کیا کام کریں گے۔ ہم صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد چاش کی نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے 2-3 گھنٹے آرام کریں گے، پھر اس کے بعد بیدار ہوں گے 10 ساڑھے 10 11 بجے، اور اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں گے، تھوڑی دیر قرآن پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کسی کتاب کی، خصوصاً فضائل اعمال کی، فضائل صدقات کی تعلیم کا انتخاب کریں کہ ہم اس کی تعلیم کریں گے۔ ساتھیوں کو جوڑ کر 1-1.5 گھنٹہ اس کی تعلیم ہو، اسی کے ساتھ ساتھ اسی میں سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوں۔ اعتکاف میں 10 دن بیٹھ گیا لیکن اس کی ابھی سورہ فاتحہ سنی جائے تو اس کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہر مسجد کے اندر حفاظ موجود ہیں، آخر عشرہ چل رہا ہے، حفاظ کا بوجھ بھی کم ہونے کو ہے، تو کسی حافظ سے منت سماجت کر اس سے وقت لے کر، اگر وہ صبح کا وقت دے دے تو نور علی نور، اور نہیں دیتا ہے تو دوپہر کے کسی وقت کو اس سے لے کر اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے اتنا قرآن تو سیکھو اور صحیح کرو جس سے آپ کی فرض نماز تو ادا ہو سکے۔ برسوں سے اعتکاف کر رہے ہیں لیکن 4 صورتیں بھی ابھی تک صحیح نہیں ہوئی، 10 صورتیں صحیح نہیں ہوئی ہیں، لہذا وہ قرآن کو صحیح نہیں ہے کوئی تو مسجد کے امام سے ملاقات کر کے کسی وقت کو لے کر، آپ امام صاحب ہمارے ذمہ دار ہیں، ہم آپ سے منت اور سماجت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے قرآن کو سنیں، ہماری 10 صورتیں کم سے بہت اچھا موقع ہے نماز کو صحیح کرنے کا۔ ہزاروں قسم کے لوگ پوری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے جائیں، آپ عید کے دن اعلان کراؤ کہ اس میں جن جن کو دعائے قنوت یاد ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر دو، تو 95% آدمیوں کے ہاتھ جھکے رہیں گے کہ 95% مسلمان کو دعائے قنوت یاد نہیں۔ فون آتا ہے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، صاحب دعائے قنوت کی جگہ قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اور یہ قل هو اللہ بھی انہوں نے یاد نہیں کری ہے، وہ تو امام صاحب بار بار پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو یاد ہو گئی، ورنہ انہوں نے قل هو اللہ احد کے یاد کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کری۔ سورہ فاتحہ انہوں نے کبھی یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، وہ تو امام صاحب اس کا تکرار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ سورہ فاتحہ ان کو یاد۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ 10 دن اپنے قرآن کو اتنا صحیح کریں جس سے نماز صحیح ہو سکے۔ پھر دوپہر میں ظہر کے بعد تعلیم الاسلام بڑی زبردست کتاب ہے، وہ ساتھی لے کر بیٹھیں، کوئی جانکار ہے اس کے پاس جا کر بیٹھیں، 1-2 مسئلے روز آنا اس کتاب میں سے اخذ کر کے یاد کریں۔ وضو کے فرض ہیں، غسل کے فرض ہیں، وضو کو توڑنے کی چیزیں ہیں، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، مفسدات ہیں، سنن و مستحبات ہیں، یہ چیزیں ہیں جن کو یاد کرنے کی، لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہو جائے پھر دوپہر میں تھوڑی دیر تعلیم کے لیے نکال کر پھر کچھ قرآن کے حلقے، کچھ قرآن کی تعلیم ہو جائے، قرآن پڑھنا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد عصر سے قریب کوئی ایک آدھ کوئی سیرت کی کتاب لے کر اس کا مطالعہ کریں۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے چھوٹے چھوٹے سے رسالے ہیں، آپ گناہ سے کس طریقے سے بچیں، علماء کی توہین نہ کریں، رمضان کس طریقے
طریقے سے گزاریں، استخارہ کس طریقے سے کریں، حلال روزگار کو نہ چھوڑیں، حلال کمائی۔ چھوٹے چھوٹے سے رسالے ہیں 10 صفحے کے، ہندی کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ان رسالوں کو لے کر روزانہ کم سے کم ایک رسالہ، ایک عنوان پڑھیں۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے خطبات ہیں، ان کو پڑھیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر، سیرت خاتم الانبیاء ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جامع سیرت اس کے اندر انہوں نے پروئی ہے۔ اس کتاب کو لے کر اس کا مطالعہ کریں۔ عصر کے بعد تعلیم ہو جائے مسجد کی، اس کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کریں۔ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی۔ وقت بچا ہو ایک تسبیح کلمے کی پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے افطار کے وقت جب ہو جائے قریب، اس اپنے لیے، پوری بستی کے لیے، پوری امت کے لیے دعا مانگیں۔ مغرب کی نماز کے بعد، افطار کرنے کے بعد بالکل بھی چھٹی نہیں ہے، آپ معتکف ہیں، آپ اللہ کے در پہ پڑے ہیں۔ اوابین کا اہتمام کریں، 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی لغو کام کیے ہوئے 6 رکعت اوابین کی ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 12 سال کی عبادت کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ابھی تک نہیں پڑھی تھی، یہ 10 دن طے کر کے بیٹھو، اوابین نہیں چھوٹے گی، اشراق نہیں چھوٹے گی، چاشت نہیں چھوٹے گی، تہجد نہیں چھوٹے گی۔ ان نمازوں کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد اوابین سے فارغ ہو جائے۔ اگر کھانا ہے تو ہلکا سا کھانا کھائیں تاکہ تراویح آسانی کے ساتھ پڑھی جا سکیں۔ اگر کھانا حلق تک لے لیں گے تو پھر تراویح آپ نہیں پڑھ سکتے، چونکہ آپ کو اس وقت کھٹی کھٹی ڈکاریں آئیں گی اور آپ کو نیند آئے گی۔ اس لیے بہت لائٹ کھانا لے کر، ہلکا لے کر تراویح کی تیاری کریں۔ پہلے سے مسجد میں بیٹھیں، جتنی سنن قبلیہ ہیں، جتنی بعدیہ ہیں، ان تمام کا اہتمام کریں۔ تراویح کو اول صف میں سکون اور متانت کے ساتھ ادا کریں۔ تراویح کے بعد تراویح ہو گئی، وطر ہو گئے، نماز ہو گئی، لوگ چلے گئے، اب پھر کوئی کام لے لو، یا تو قرآن کی تلاوت لے لو، یا اور کوئی کتاب پڑھنا لے لو، یا پھر ذکر و اذکار لے لو۔ رات کے کچھ حصے میں تھوڑا سا آرام کر کے آخری پہر میں پھر اٹھ گئے۔ اس طریقے سے اگر 10 دن آپ نے گزار دیے، اپنے دوست احباب سے بالکل قطع تعلق ہو جاؤ، پہچاننے کا نہیں ہے، کتنا ہی جگری دوست کا نام۔ اور سب سے بڑا شیطان اس وقت کا جو موبائل ہے، اس کو گھر پہ رکھ کے اعتکاف میں بیٹھو، کہ موبائل لے کر بیٹھو گے تو پھر اعتکاف، مجھے نہیں لگ رہا کہ اعتکاف میں بیٹھو گے، پھر تو آپ بازار میں اور گھر پہ ہی ہوگے، مسجد کا صرف نام ہوگا۔ اس لیے اس شیطانیت کو گھر پہ رکھ کر پھر اعتکاف میں بیٹھو تاکہ اعتکاف مسنون ہو۔ اسی طریقے سے گھر کی مستورات، ان کے لیے بھی ایک بہت سنہرا موقع ہے کہ وہ اعتکاف اپنے گھر میں کر سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے گھر میں کسی مسجد کی جگہ کا انتخاب کریں۔ جس جگہ نماز پڑھتی ہیں اس جگہ کو مسجد بنائیں اور پھر اس میں اعتکاف میں بیٹھیں۔ گھر میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو ایک جگہ کو خاص کر کے گھر کی مستورات اس جگہ پر اعتکاف بیٹھے، وہ بھی اپنی تسبیحات کا، قرآن کی تلاوت کا، دینی کتابوں کے پڑھنے کا، بچیوں کے پڑھانے کا، چھوٹے بچوں کو کچھ سکھانے کا کام کر سکتی ہے۔ خانگی کام دوسروں سے لے لیں اور خود اعتکاف میں بیٹھی ہیں تو گھر کی عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں مستورات کے اعتکاف کرنے کا رواج بھی نہیں ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور ہم ان کو بتاتے بھی نہیں، اس لیے گھر کی مستورات بھی اعتکاف کریں۔ ہر محلے میں 5-5 7-7 بہنیں کم سے کم اعتکاف میں بیٹھیں، اپنے لیے، سارے عالم کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ کتنی بڑی خیر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس خیر سے ہم سب کو محظوظ فرما دے اور رمضان کے آخری عشرے کی ہم سب کو قدر نصیب فرما دے اور ہم سب کو یہ 5 طاق راتیں کم سے کم اللہ جاگنے کی توفیق عطا فرما دے اور پوری امت مسلمہ کو اللہ شب قدر نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔